السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، یقیناً پاکستانی قوم جیت چکی ہے اور عمران خان بہت جلد فتح یاب ہو کے انشاءاللہ مسند اقتدار پر بیٹھیں گے۔ اور یہ پیشن گوئی نہیں ہے، یہ حالات کا تجزیہ ہے، یہ ڈاٹ کنیکٹنگ ہے، یہ کوئی خبر نہیں ہے اندر کی کہ میں کہوں کہ 27 دسمبر کو عمران خان رہا ہو کے باہر آ جائے گا یا 15 جنوری کو بنی گالا پہنچ جائے گا۔ میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا۔ کیا کبھی طاقتور کو بھی کمزور کو دھمکی دینی پڑتی ہے؟ دھمکی تو کمزور دیتا ہے طاقتور کو ڈرانے کے لیے کہ اس سے پہلے کہ ہاتھا پائی شروع ہو جائے، اصل میچ شروع ہو، میں ڈرانے کی کوشش کر لیتا ہوں، ایک ٹرائی مار لیتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ ٹرائی کامیاب ہو جائے اور طاقتور پیچھے ہٹ جائے۔ اگر ایک چپیڑ پڑ جائے تو کمزور بیچارہ تو ادھر ہی لیٹ جاتا ہے۔ یہ مثال میں نے آپ کو کیوں دی ہے؟ ناظرین اکرام، اسٹیبلشمنٹ محلے کا وہ پہلوان ہے جسے اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا کہ ہم تگڑے ہیں، ہمارے پاس ہتھیار ہیں، ٹینک ہیں، میزائل ہیں، ایٹمی اثاثے ہمارے قبضے میں ہیں، ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، ہمارے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ملک کے اندر، ورنہ ہم تن کے رکھ دیں گے۔ لیکن پھر محلے کا یہ پہلوان کمزور اور لاغر ہونا شروع ہو گیا۔ کس کے سامنے؟ عمران خان اور اس عوام کے سامنے۔ اور اب یہ کمزور شخص کی طرح ایک کونے میں کھڑا دھمکیاں دے رہا ہے۔ دھمکی تو کمزور دیتا ہے، طاقتور نہیں دیتا۔ طاقتور کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر آپ طاقتور ہوں تو کیا آپ ہر دوسرے دن اپنے ٹاؤٹوں کے ذریعے دھمکیاں دیں گے؟ کیا آپ کا ڈی جے بابو آ کے پریس کانفرنس میں یہ کہے گا کہ ہم ایسے کر دیں گے، یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے؟ عمران خان، تم نے جان بچانی ہے تو یہ کر دو، تمہیں سزائے موت دے دیں گے، ایسے ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ یہ نوبت تب آتی ہے جب کرنے والا کمزور ہو جاتا ہے۔ 8 فروری والے دن ان کو پتہ چل چکا تھا جب ووٹ پڑا تھا عمران خان کو، اور عمران خان کو لوگوں نے 3/4 اکثریت دے دی تھی۔ تو بائی دا وے اس کا اعتراف اسحاق ڈار نے بھی کر لیا۔ اسحاق ڈار نے بیان دیا ہے کہ ہمارا 2018 کا مینڈیٹ واپس کریں، ہم 2024 کا کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ اعتراف جرم کر لیا گیا ہے کہ ہم نے 2024 کا مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ 18 پہ انویسٹیگیشن کروا لو، تب بھی پتہ چلے گا کہ RTS بٹھایا گیا شریفوں کو کچھ سیٹیں دینے کے لیے تاکہ عمران خان بیساکھیوں والی حکومت بنائے۔ لیکن آپ نے کرانا ہے آڈٹ تو دونوں الیکشنز کا اکٹھے کروا لیں۔ لیکن یہ اعتراف جرم ہے کہ ہم 2024 کا ہم نے چوری کیا ہے الیکشن، واپس تب کریں گے جب ہمیں 18 والا واپس ملے گا۔ تو 8 فروری کو عوام نے کمپنی کو یہ بتا دیا تھا کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں، لیکن کمپنی اس کے بعد ایک نیا بیانیہ لے کر آئی ایک پریس کانفرنس میں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ووٹ عمران خان کو جو ملا ہے، نام نہیں لیتے لیکن کہتے ہیں کہ اس پارٹی کو جو ووٹ ملا ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جنہوں نے اس کو ووٹ دیا وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ اب انہیں پتہ ہے کہ 4 کروڑ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا۔ اب ایک گھر میں ایوریج 4 سے 5 افراد ہوتے ہیں پاکستان میں، تو اگر 4 کروڑ لوگ ووٹ دے رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ 12 سے 15 کروڑ کے درمیان لوگ کھلے کھلے عمران خان کے سپورٹر ہیں۔ اب یہ تعداد اس سے زیادہ بڑھ چکی ہے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں۔ تو پاکستان کی آبادی کی 70-80% تعداد عمران خان کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب محسوس کیا جا رہا ہے کہ بائیکاٹ مہم کے ذریعے ان کی پروڈکٹس روزانہ کی بنیاد پر نیچے جا رہی ہیں۔ ویسے اب انہیں شاید احساس ہونا بھی شروع ہو گیا ہو کہ انہوں نے اپنی عوام کے خلاف یہ جو خون ریزی کی ہے پچھلے 2-2.5 سال سے، یہ کتنا بڑا جرم ہے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ شکست خوردہ ہیں، یہ ہار چکی ہیں۔ جب ایک بندے پر آپ 186 کیسز بنا دیں اور آپ کے اپنے لوگ مثلا مجیب الرحمان شامی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پر مقدمات کی تعداد 186 ہو گئی ہے، اتنے مقدمات بنانے سے حکومت نے کیا حاصل کر لیا؟ لوگ اب اسے مذاق سمجھتے ہیں کہ سیاسی بنیادوں پر یہ تمام مقدمات قائم کیے گئے، تو ان کے اپنے لوگ یہ بات کر رہے ہیں۔ جب ایک بندے پر 186 مقدمات بنا کے بھی آپ اسے توڑ نہ سکیں اور آپ کو فیض حمید والی کہانی ڈالنی پڑے تو مطلب ہے آپ شکست کھا چکے ہیں۔ اس پر رانا ثناءاللہ کا ایک بڑا عجیب بیان آیا ہے۔ رانا ثناءاللہ کہتا ہے کہ اب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ فیض حمید وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فیض حمید عمران خان کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کو تیار نہیں ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اگر یہ بات ہے تو یہ میرے لیے بڑی عجیب بات ہوگی کہ رانا ثناءاللہ کہہ رہا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہا۔
یہ بڑی عجیب صورتحال ہے۔ بہرحال کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جس طرح کی قیادت اس ٹائم اوپر موجود ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ لوگ کسی حد تک جا سکتے ہیں، لیکن کچھ لائنیں اگر کراس کر دی گئیں تو آپ جتنے مرضی طاقتور ہوں، آپ کے پاس واپسی کا کوئی رستہ باقی نہیں رہے گا۔ کچھ لائنیں جو کراس نہیں کی جا سکتی، جب یہ کراس کی جاتی ہیں تو واپسی کے رستے بند ہو جاتے ہیں۔ جیسے ڈی چوک میں گولی چلا کے کمپنی نے بنگلہ دیش والے زخم ہرے کر دیے، جو پاکستان ٹوٹ کے بنگلہ دیش بنا۔ بلوچستان میں لوگوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، خیبر پختونخوا کے علاقوں میں جو ہو رہا ہے، تو یہ سارے زخم ڈی چوک میں گولی چلا کر ہرے ہوئے ہیں۔ ادھر تو ویسے شورش چل رہی ہے، لیکن پورے ملک میں اس ٹائم ایک تکلیف کا سما ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ اب یہ کرتے کیا ہیں؟ کبھی کسی جگہ پر کنسرٹ رکھ رہے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ کسی کو لانچ کر رہے ہیں، کبھی فنکاروں کو لانچ، کبھی گلوکاروں کو لانچ، کہ قوم کو لگاؤ دوسری طرف کہ یار یہ کیا سیاست میں پڑ گئے ہو، سیاست تمہارا کام نہیں ہے، ہمیں چلانے دو ملک، تم یہ گانے شانے سنا کرو۔ لیکن یہ نوجوان نسل بڑی عجیب نسل ہے، یہ گانے بھی سن لے گی، واپس آ کے پھر سیاست پر وہیں کھڑی ہوگی۔ ان کی شکست کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ افکار الوی کو یہ پکڑ کے لے گئے اور ان سے حلف نامہ لکھوا لیا کہ میں آئندہ ایسی شعر و شاعری نہیں کروں گا جو انتشار پھیلائے۔ اب ان کا ایک نیا شعر آیا ہے کہ ایک تناسب سے ہمیں اپنی جلالت سے ڈرا، خوف بڑھ جائے تو پھر خوف نہیں رہتا۔ پھر انہوں نے اپنی حالت ایک شعر میں بیان کیا ہے کہ کرنے کو تو کچھ بھی کر لیں جذبے آ جاتے ہیں، پر جب گھر کو دیکھتے ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ یعنی ان کے گھر والوں کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے، تو اس بیک گراؤنڈ میں یہ شعر ہے۔ اور افکار الوی ہیں کون؟ ان کا تعارف ایک ہی شعر ہے کہ مرشد ہماری فوج کیا لڑتی حریف سے، مرشد اسے تو ہم سے ہی فرصت نہیں ملی۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ 2024 میں گوگل پہ سب سے زیادہ سرچ پاکستانی قوم نے کیا کیا ہے؟ کوئی پورنوگرافی سرچ نہیں کی، پاکستانیوں نے سب سے زیادہ سرچ کیا تھا ہاؤ ٹو چیک پولنگ اسٹیشن۔ یہ نمبر 1 سرچ ہے گوگل پہ، اور یہ فروری تک سرچ ہو چکی تھی۔ یعنی کتنے لوگوں نے یہ سرچ کیا ہوگا کہ تب سے لے کر اب تک یہ نمبر 1 پر ہے۔ تو اوپر بیٹھی اشرافیہ نے اپنے اقتدار کی لالچ میں اس پوری قوم کے ساری سوچ، جذبات، احساسات کو کچلا ہے۔ یہ بضد ہیں کہ میں سب کو لے کر ڈوبوں گا، لیکن میں آپ کو آج بتا رہا ہوں ان کو محفوظ رستہ بھی نہیں ملے گا، نہ ان کو نہ ان کے لانے والوں کو جنہوں نے یہ سارے جرائم کیے ہیں، کیونکہ محفوظ رستہ لینے کے لیے بھی کچھ دکھانا پڑتا ہے، کچھ سی بی ایمز کرنے پڑتے ہیں کہ جی ہاں ہم میں تھوڑی سی عقل آ گئی ہے، ہم سمجھ گئے ہیں۔ پھر سارا میر جو برطانیہ میں ہوتی ہیں، ان کی والدہ کو پاکستان میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کی فیملی کو جو ہے وہ ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے برطانوی حکومت کو خط لکھا، اب اس کا جواب آ گیا ہے آفیشلی حکومت کی جانب سے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی کمیونٹی کا، خواہ وہ پاکستانی ہو یا کوئی اور، اگر وہ یو کے میں بیٹھے کسی بندے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہراس کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور آگے لکھا ہے کہ ہم پاکستانی اتھارٹیز سے رابطے میں ہیں اور آپ کو محفوظ رکھا جائے گا۔ تو پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنے ملکوں میں یعنی بیرون ملک ہر جگہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب ان پر بہت زیادہ شدید دباؤ آ رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اب یہ رجیم یتیم ہونے والی ہے۔ اور اب آپ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسا ہوتے دیکھیں گے کہ ان کے اپنے اعصاب ٹوٹیں گے، اور یہ ٹوٹ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔